ابھی آپ کے مکتب میں بچے پروگرام پیش کر رہے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو پروگرام پیش کر رہے تھے آپ کے یہاں، تو بہت دل خوش ہو رہا تھا کہ یہ بچے جو بچپن سے اللہ کا نام یاد کر رہے ہیں، نبی کا نام یاد کر رہے ہیں، نبی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، نبی کی سیرت کو سنا رہے ہیں، وہ چاہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سنا رہے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ آپ ان بچوں پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ اس کی برکت سے یہ بچے موت تک مسلمان باقی رہیں گے۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ سکھا دینا، ان کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، نبی کا نام، زندگی، آخرت، موت، حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہوں گے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح کی باتیں سکھا دے کر ان کی ایمان کو بچا لینا۔ یہ جو ہم اخبارات میں کبھی کبھار سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ مسلم بچی یا غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، ان سب کا علاج یہ مکتب کی تعلیم ہے۔ اگر ان بچوں کی مکتب کی تعلیم مضبوط ہو گئی، بچیاں مکتب میں بہترین مسلمہ بن گئی، تو پھر انشاءاللہ ان کو دنیا کی کوئی لالچ دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ اس لیے ہمارے تمام اکابر کی اس وقت، خصوصاً جمعیت علماء ہند کی ایک بھرپور کوشش ہے کہ گاؤں گاؤں اور مسجد مسجد مکتب ہو۔ دیوبند سے بھی یہی آواز ہے، نظام الدین سے بھی یہی آواز ہے، اور جمعیت علماء ہند سے بھی یہی آواز ہے کہ مکتب کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ہر گاؤں میں بڑا مدرسہ ہو یہ لازم نہیں ہے، لیکن مکتب ہو اور ڈھنگ کا مکتب ہو۔ اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مکتب کو چلانے میں ہر گارجن اپنے بچے کے پیچھے 200 300 400 روپے ہر مہینے میں خرچ کرے۔ آپ کا یہ 200-250 آپ کو بھاری لگ سکتا ہے، لیکن آپ اس پر یہ 200-250 روپے مہینے میں دے کر لاکھوں کروڑوں روپے کا احسان کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی کہ یہ بچے مسلمان بن کر یا بچیاں مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو آپ اس مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے نیت بھی کریں کہ سال میں آپ 2400 روپے یا 3600 روپے اپنے بچے کے پیچھے آپ خرچ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو مکتب کو چلانے کے لیے آپ کے محتمم صاحب کو یا آپ کے مدرس صاحب کو در بدر کے ٹھوکریں چندے کے لیے نہیں کھانا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو استاد 24 گھنٹہ آپ کے بچوں کی پڑھائی میں لگائیں گے تو ان کی زندگی کی ضروریات بھی ہیں، وہ آپ کے بچوں کو انسان ہی نہیں بنا رہے، مسلمان بھی بنا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو مومنہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو ہمارا پیسہ ان کے پیچھے خرچ ہونا چاہیے، اور ان مکتبوں کو اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، حالانکہ 1 سال کی محنت ہے، 1 سال کی محنت کے اندر بچیاں تیار ہوئی ہیں، بچے تیار ہوئے ہیں۔ تو اگر آنے والے، مجھے معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ کے گاؤں کے 70-75 بچے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، لیکن لاک ڈاؤن میں یہ بچے ضائع ہو گئے، اب یہ کم ہے۔ لیکن اگر دونوں تینوں مکتب جو چل رہا ہے آپ کا، اگر یہ مکتب ہرا بھرا رہا تو اللہ نے چاہا تو آنے والے 2-4 سال میں پھر یہاں پر بہترین طلبہ تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اسکول میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں بھی پڑھ رہے ہیں،
تو انشاءاللہ جب ان کے ہاتھ میں دین ہوگا تو دین ہونے سے دنیا خود بخود آتی ہے. مگر یاد رکھیے اگر دنیا آ جائے دین نہ آئے تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے. بہر صورت آپ حضرات کو دین کو بھی لے کر چلنا ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, بڑی بڑی نعمتیں آپ تیار کر رہے ہیں, لیکن ہر نعمت آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. یہی بچے پھر آپ کے کام آئیں گے جب آپ کا انتقال ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی والد کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹے کو جنازے کی پڑھنے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی. نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے, اس کو پڑھا جائے پہلی تکبیر میں کیا پڑھیں گے, دوسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے, تیسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے, چوتھی تکبیر میں کیا پڑھیں گے. تو باپ کا جنازہ بیٹا تو پڑھ رہا ہے, دیکھا دیکھی ہاتھ تو اٹھا رہا ہے, پڑھنا کیا ہے اس کو خبر نہیں. تو اگر آپ کا بیٹا 25,000 روپیہ مہینہ بھی کما رہا ہے لیکن وہ جنازے کی دعائیں نہیں پڑھ سکا اور ویسے ہی آپ کو دفن کر دیا, تو وہ تو دوسرے کے سہارے آپ کو دفن کیا, خود کچھ نہیں حاصل کیا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیجیے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ کیجیے. کریں گے انشاءاللہ.